السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی قوم کی داستان سنائیں گے جس کو اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ ان کے باغوں میں ہمیشہ ہر دن ہر موسم میں درختوں پر طرح طرح کے پھل لگے ہوئے تھے۔ ان کے علاقے میں بہت سنہرا موسم ہوا کرتا تھا، نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ سردی۔ ان کے علاقے میں نہ مچھر نہ مکھی وغیرہ کچھ بھی نہ تھا۔ دوستوں، اللہ رب العزت نے اس قوم کو بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا تھا، لیکن انہی کی غلطی کی وجہ سے ان سے یہ ساری نعمتیں چھین لی گئی اور اس علاقے کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، تو اسے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ قرآن پاک میں ایک قوم کا ذکر آتا ہے جس قوم کو قوم سبا کہتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں ان کے دونوں طرف باغات ہی باغات تھے اور پھل اس قدر تھے کہ ان کے یہاں کوئی شخص کسی بھی درخت سے جتنی چاہے اتنا پھل توڑ سکتا تھا، کسی طرح کی کوئی مناہی نہیں تھی۔ اسی لیے وہ لوگ خوب پھل کھایا کرتے تھے اور اللہ کی نعمت سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم سے فرمایا کہ اے میرے بندو، میری دی ہوئی نعمتیں کھاؤ اور میرا شکر بھی ادا کرو، مگر وہ لوگ ناشکری نکلے اور کہنے لگے اے اللہ، جدھر بھی دیکھو ہریالی ہی ہریالی ہے، باغات ہے، ہم اسے دیکھ دیکھ کر تنگ آ گئے ہیں۔ اگر ہم اپنے شہر سے کسی اور شہر کی طرف سفر کرتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب شہر آ گیا، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے۔ اگر ریگستان یا خالی میدان ہوتا تو ہمیں کتنا اچھا لگتا۔ جب انہوں نے اللہ کی ناشکری کی تو اللہ رب العزت نے زمین کے اندر کے پانی کو حکم دیا اور وہ پانی سوکھ گئے، اور پانی سوکھنے کی وجہ سے تمام درخت سوکھ گئے، اور وہ اپنی اس ناشکری کی وجہ سے اللہ رب العزت کی نعمتوں سے محروم کر دیے گئے۔ سوکھا پڑنے کی وجہ سے لوگ کھانے کو ترسنے لگے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ قوم سبا کے گھروں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ وہ جن راستوں پر چلتے تھے ان کے دائیں بائیں دونوں طرف باغات ہوتے تھے، اور فرمایا کہ میرا رزق کھاؤ اور میرا شکر ادا کرو۔ کتنا پیارا تمہارا شہر ہے، اگر تم سے کوئی کوتاہی یا خطا ہو جائے تو معافی مانگ لیا کرو، تمہارا رب غفور رحیم ہے۔ مگر وہ لوگ اس نعمت کی قدر نہ کر سکے اور کہنے لگے اے اللہ، درمیان میں اگر کھلی جگہ اور ویران ہوتے تو کتنا اچھا لگتا، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہوئے پتہ چلتا کیا ہم سفر کر رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے باغات کو ختم کر دیا اور فرمایا کہ انہوں نے نعمتوں کی نافرمانی کی اور اسی لیے انہیں ناقدری کا یہ بدلہ ملا۔ قوم سبا کا مکمل واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ دوستو، قوم سبا عرب کا ایک قبیلہ ہے۔ مورز اعلیٰ سبا بن یعجب بن یارب بن قحطان کے نام سے مشہور ہے۔ اس قوم کی بستی یمن کے شہر سنا سے 6 میل کی دوری پر واقع تھی۔ اس آبادی کی آب و ہوا اتنی صاف اور اس طرح لطیف اور پاکیزہ تھی کہ اس میں نہ تو مچھر تھے اور نہ ہی مکھی، نہ ہی کھٹمل اور نہ ہی سانپ اور بچھو وغیرہ۔ یہاں کا موسم بہت ہی سنہرا رہتا تھا، نہ تو یہاں پر زیادہ گرمی ہوتی تھی اور نہ ہی زیادہ سردی۔ یہاں ان کے پاس بہت سارے باغات تھے جس پر ہمیشہ پھل لگے رہتے تھے۔ اگر کوئی شخص ٹوکرا سر پر رکھ کر وہاں سے گزرتا تھا تو بغیر ہاتھ لگائے طرح طرح کے پھلوں سے اس کا ٹوکرا بھر جایا کرتا تھا۔ مطلب یہ کہ یہ قوم بڑی خوشحالی میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، مگر اس قوم نے اپنی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ان کے پاس 13 نبیوں کو بھیجا جو قوم کو خدا کی نعمتیں یاد دلا دلا کر عذاب الہی سے ڈراتے رہے اور صراط مستقیم پر لاتے رہے، مگر ان سرکشوں نے خدا کے نبیوں کی ایک نہ سنی اور انہیں جھوٹا ثابت کرنے لگے۔ اور اس قوم کا سردار جس کا نام حماد تھا، وہ اتنا اور گھمنڈی انسان تھا، جب اس کا لڑکا مر گیا وہ آسمان کی طرف تھوکا اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا، اور پھر لوگوں کو بھی اعلان یا کفر کی دعوت دینے لگا، اور اگر کوئی اس کی باتوں سے انکار کرتا تو اسے یہ سرکش قتل کر دیتا تھا، اور خدا کے نبیوں سے نہایت ہی بے ادبی اور گستاخیاں کیا کرتا تھا، اور کہتا تھا کہ آپ لوگ اللہ سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے۔ نعوذ باللہ۔ جب حماد اور اس کی قوم کی سرکش بہت زیادہ بڑھ گئی تب اللہ تبارک و تعالی نے
اس قوم پر ایک سیلاب بھیج دیا جس نے لوگوں کے باغات اور مکانات اور تمام چیز اس سیلاب میں غرق ہو گئے۔ ان کی پوری بستی ریت کی شکل میں تبدیل ہو گئی اور اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ ان کی بربادی ایک مثال بن گئی۔ عمدہ لذیذ پھلوں اور باغات کی جگہ جنگلی اور بیروں کے خاردار جنگل اگائے، اور یہ قوم وہ اس طرح کی بستی کے لیے ترس گئے۔ اللہ رب العزت نے قوم سبا کی ہلاکت کا تذکرہ قرآن پاک میں کچھ اس طرح کیا ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے: بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، دو جانب داہنے اور بائیں اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر بخشنے والا رب۔ تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیج دیا، اور ان کی باغوں کے عوض دو باغ انہیں بدل دیے جن میں بد مزہ میوہ اور جھاڑیوں اور بیریاں، اور ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا۔ ان کی ناشکری کی سزا، اور ہم کسے سزا دیتے ہیں؟ اسی کو جو ناشکرہ ہے۔ دوستوں، قوم سبا کی یہ ہلاکت اور بربادی اور ان کی سرکشی خدا کی نعمتوں کی ناشکری کے سبب ہوئی۔ ان کی بدعمالیاں اور اللہ کے نبیوں کے ساتھ بے ادبی اور گستاخیاں جب بہت زیادہ بڑھ گئی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر غضب اور عذاب بن کر سیلاب کی صورت میں آیا اور ان کو تباہ و برباد کر کے چلا گیا۔ لہٰذا دوستو، ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں ہر وقت اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور گناہوں اور سرکشی سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ دوستو، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ اب دیجیے مجھے اجازت، سانس باخر تو انشاءاللہ پھر سے اگلی ویڈیو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔